السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ، کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام خورشید بٹ ہے۔ میں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے۔ لوگوں کے خیال میں کافی بزدل آدمی ہوں۔ جنوں بھوتوں کے واقعات سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میں چوکیدار تھا۔ میری ڈیوٹی شہر کے ایک بازار میں لگی تھی۔ میں رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ جنوری کے آخری ایام چل رہے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا تو مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ 2:30 بجے کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کسی گاڑی کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرانے ماڈل کی گاڑی دور سے آ رہی ہے۔ میں چوکنا ہو کر بندوق سنبھال کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میرے قریب سے گزری تو میں نے گاڑی اور گاڑی والے کا جائزہ لیا۔ ایک آدمی ہیٹ اور اوور کوٹ پہنے بیٹھا تھا اور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہیٹ کا اگلا حصہ کافی نیچے تھا۔ اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ گاڑی میں کوئی اور فرد سوار بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس آدمی نے گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر انگلی سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس کے قریب آیا تو اچانک اس آدمی کا قد بلند ہونا شروع ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر اس آدمی کا قد اتنا بلند ہو گیا کہ 2 دکانوں کی چھتوں سے بھی وہ کئی فٹ اوپر چلا گیا۔ اور پھر اچانک اس آدمی نے میری طرف گردن موڑی۔ خوف کے مارے میری ڈھیکی بند ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے برف ہو گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چونے کی طرح سفید تھیں۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور جلدی سے ساتھ والی گلی میں گھس گیا۔ اس نے میرے کندھے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی خونخوار جانور غرا رہا ہو۔ ایک دفعہ آواز آئی، تمہارے پیسے گر گئے ہیں، آؤ یہ لے لو اور پھر چلے جاؤ۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ شیطانی مخلوق مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی تھی۔ میں گلیوں میں بھاگتا رہا۔ کچھ منٹ بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ میں نے ادھر ادھر دروازے کو پیٹا، ساتھ ساتھ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بھی لگائیں۔ میرے ذہن میں تھا کہ اگر وہ شیطانی مخلوق میرے پیچھے آ بھی گئی تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ میری کوشش رائگاں نہیں گئی۔ محلے کے کئی افراد میرا شور سن کر دروازہ کھول کر گلی میں آ گئے تھے۔ میری بیوی نے جلد ہی دروازہ کھول دیا۔ میں بے دم ہو کر اندر گر گیا۔ محلے داروں نے مجھے اٹھا کر کمرے تک پہنچایا۔ میں دیوانہ دار بس یہ بول رہا تھا، گھر کا دروازہ بند کر دو، جلدی کر دو ورنہ وہ اندر آ جائے گا۔ جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ فرید چچا نے میرے لیے چائے بنوائی، مجھے لحاف اڑایا۔ لحاف میں بیٹھ کر میں نے گرم گرم چائے پی تو میرے اوزان بحال ہوئے۔ آخر میں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا تو تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور مجھے شکرانے کی نقل کرنے کو کہا۔ آج کی دوسری کہانی مدیحہ مہر نے سینڈ کی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا موٹی موٹی دکانیں کھلی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یکبستہ چلنے والی ہواؤں نے ہر طرف لو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ میں نے آپ کو اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 35 سال کے قریب ہے۔ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپراسی مجھے بس اسٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ رہائشی
علاقے میں لے جائے گا جہاں میری رہائش ہوگی، مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ہوتا تھا آنکھیں اسے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ پا رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کر لیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کہ پورا شخص آہستہ آہستہ لاٹھی ٹیکے میرے پاس آ رہا ہو۔ میں نے دوڑ کر رخ آواز کی طرف کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کو سن پڑا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا تھا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی کہ جو کہ مسلسل آئی جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں یہ کس چکر میں پڑ گیا۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی آگے اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سب سردی میں میرا بدن کپ کپا کر رہ گیا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کے مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کی طرح کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپاتے ہاتھ میں لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ غائب ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا۔ او میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ شاید میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا تھا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ مجھے معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا، چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تیز کی تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا اور ہم بس اسٹاپ تک پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے قدم کے مقابلے میں 3 گنا آگے بڑھا رہا ہو۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دیکھ کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا سائے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر مجھے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھل کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی، آپ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس سائے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے؟ یہ پی لو بیٹا۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر سارا پانی پی گیا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو مجھے فوراً قے آ گئی۔ کھانستے ہوئے زور لگا کر میں نے قے کی اور سارا خون باہر نکال دیا۔ پھر غصے سے بابے کو دیکھا جو میری طرف غصے سے دیکھ کر قہقہے لگا رہا تھا اور پھر ساتھ ہی اپنے منہ پر لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔
जैसे जैसे वो तो कपड़ा उतार रहा था, वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिससे खून रिस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे, नाक की जगह बस खड़े थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टॉर्च हाथ में लिए चीखता चिल्लाता एक सिमत का तयन किए बगैर भागता रहा। बस इतना पता था कि जहाँ मैं भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। झाड़ियाँ मेरी टांगों से लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं मैं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सकत ख़त्म हो गई तो किसी चीज़ से ठोकर खाकर मैं गिर पड़ा और किसी घड़े नुमा चीज़ में जा गिरा और सांस रोक कर बेसुध हो गया। मैं जब से भागा था तब से वो शैतानी बला नज़र नहीं आई थी। मैं घड़े में दुबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टुक टुक की आवाज़ सुनाई थी जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मेरे खौफ के मारे खड़े हो गए। जी करता था कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को मैं अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता था, मगर ज़िंदगी भी कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर वो कहानी अपनी मर्ज़ी का अख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च ऑन करके घड़े का जायज़ा लिया तो एक और धचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो गड़ा नहीं था, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब कि मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टुक टुक की आवाज़ अभी आ रही थी कि यकायक एक हाथ में मेरी गर्दन पकड़ ली। हाथ का लम्स महसूस करके मैं समझ गया ये वही शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। इसने मुझे तिनके की तरह घड़े से निकाल कर ज़मीन पर पटक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने एक लंबा कहकर लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, मैंने तेरा खून पीना है। मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था, मगर इसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन तक पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन को आज़ाद करवाया। एक बार फिर कांपती टांगों से मैंने भागना शुरू किया। दहशत और खौफ के मारे मैं कब्रों से टकरा कर बार बार गिर रहा था। मेरी ताकत ख़त्म हो गई थी। फिर एकदम मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिरकर खड़ा हुआ। सामने जो देखा तो एक बारिश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर इनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो शैतानी बला मेरे पीछे पड़ी है। और बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने को कहा। इतने में पीछे वो शैतानी बला लाठी टिक टिक करती हुई मेरे पीछे आ गई। बुजुर्ग ने मुझे कहा, तुम अल्लाहू बोलो और विर्द करना शुरू हो जाओ। जैसे उनके मुंह से हू की आवाज़ निकली, दरख्तों पर बैठे बच्चों नुमा परिंदे गुड़गुड़ाने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फ़िज़ा इनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा, बोलो अल्लाहू अल्लाहू। मैंने ज़ोर ज़ोर दीवानावार बोलना शुरू कर दिया। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए ज़मीन पर गिर गया। फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके अचानक से उड़ गया। मेरे हवास पाख्ता हो रहे थे। मैं विर्द करते करते कंट्रोल में आ रहा था। दिल की बेचैन धड़कनों पुरसुकून होने लगी थी। मैं इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था। इनका चेहरा चाँद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा के माने खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, बेटा, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्ज़ा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से पुरसुकून रखो। फिर हवा के झोंके की तरह वो बुजुर्ग भी हवा में तहलील हो गया। मैं इन्हें जाता देख रहा था कि मेरे कानों में फजर की अज़ान की आवाज़ आ रही थी। मैं उस सिम चल पड़ा। थोड़ी देर में एक गांव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था।
مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے الاٹ کیے ہوئے گھر کو کھلوایا۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے کپڑے لا کر دیے۔ نہا دھو کر میں گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ میں نے چودھری صاحب کے پاس کیا۔ وہی چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے لے آیا تھا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا، جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب تھے۔ ویسے یہ 2 سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئی سٹوریز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔